بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ موسم دھان کا جو وہ ہے شروع ہونے والا ہے عن قریب کچھ دنوں بعد، تو اس والے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو دھان کی منظور شدہ اقسام اور اس کی خصوصیات بتاؤں گا ان کی، تو یہ ویڈیو آج تھوڑی لینتھی ہوگی۔ اگر آپ نے چاول کاشت کرنے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور اپنی پسند کی منظور شدہ اقسام کاشت کریں۔ سب سے پہلے چاول کی اہمیت جان لیتے ہیں۔ دھان خریف کی اہم ناقداور فصل ہے۔ گندم کے بعد خوردانی اجناس میں دھان کی فصل سب سے زیادہ رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چاول برآمد کرنے والے ممالک میں انڈیا، ویتنام اور تھائی لینڈ کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ ملکی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کی برآمدات سے کثیر زرعی مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کالر کے علاقے کا باسمتی چاول اپنی خوشبو اور عمدہ پکائی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ایشیائی ممالک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ان ممالک کی کثیر آبادی کی بنیادی غذا جو ہے وہ چاول ہے، اس لیے چاول کی مانگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح بڑھتی ہوئی آبادی اور برآمدی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دھان کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیں منظور شدہ اقسام اور ان کی خصوصیات۔ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے محکمہ کی منظور شدہ اقسام کی کاشت کرنی چاہیے۔ جو ممنوع ہے، جو محکمہ منع کرتا ہے، وہ اقسام ہرگز کاشت نہ کریں، کیونکہ ان اقسام پر کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اور ان اقسام کی پیداواری صلاحیت بھی کم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے KS 282 یہ ایک منظور شدہ اقسام ہے۔ اس کو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو انہوں نے 1982 میں متعارف کروائی۔ یہ موٹے چاول کی قسم ہے۔ اس کی فی ایکڑ پیداواری صلاحیت 100 من فی ایکڑ ہے۔ اس کا چاول شفاف اور قدر عمدہ ہے، چونکہ اس کا کھیت جو ہے وہ آری سے دورانیہ اس کا کم ہے، اس لیے جن کاشتکاروں نے دھان کے بعد برسیم، آلو یا مٹر لگانے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مقبول ہے۔ آگے دوسری قسم ہے RE6۔ یہ موٹے چاول کی ایک قسم ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 80 من فی ایکڑ ہے۔ یہ قسم گرمی سہ سکتی ہے، اس لیے اس کی اگیتی کاشت کی جا سکتی ہے۔ جن کاشتکاروں نے دھان کے بعد برسیم، آلو یا مٹر لگانے ان کو یہ قسم کاشت کرنی چاہیے۔ نیاب RE9۔ اس قسم کو ادارہ نیاب فیصل آباد نے 1999 میں متعارف کروایا۔ یہ بھی موٹے چاول کی قسم ہے۔ اس کی فی ایکڑ پیداواری صلاحیت 70 من ہے۔ اس کا چاول بھی شفاف اور قدر عمدہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے KSK 133۔ یہ موٹے چاول کی ایک نئی قسم ہے۔ اس کو بھی رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو نے 2006 میں کاشت کے لیے منظور کروایا۔ کوالٹی اور دیگر خصوصیات میں یہ قسم موجودہ موٹی اقسام میں بہتر ہے۔ فصل کی برداشت کے وقت اس کا تنا ہرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بطور چارہ بھی پسند کی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 105 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی برداشت کے بعد برسیم، آلو اور مٹر آسانی سے کاشت کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی پیداواری صلاحیت 105 من فی ایکڑ ہے۔ دانے کی لمبائی 7.10 ملی میٹر ہے، اس لیے مارکیٹ میں بہتر قیمت اس کی ملتی ہے۔ آگے جائیں جی KS 434۔ یہ بھی موٹے چاول کی ایک نئی قسم ہے۔
اس کو بھی رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو نے 2013 میں کاشت کے لیے منظور کروایا۔ کوالٹی اور دیگر خصوصیات کے لحاظ سے یہ قسم موجودہ موٹی اقسام میں سب سے بہتر ہے۔ یہ قسم جلد پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کا دانہ لمبا اور پیداواری صلاحیت 105 من فی ایکڑ ہے۔ آگے آ جائیں جی باسمتی 385۔ یہ قسم 1985 میں عام کاشت کے لیے متعارف کروائی گئی۔ باسمتی اقسام میں فی ایکڑ زیادہ پیداوار دینے کی اگیتی قسم ہے۔ اگیتی ہونے کی وجہ سے اس کی برداشت کے بعد گندم وقت پر کاشت ہو سکتی ہے اور اس طرح گندم کی بھی بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 55 من فی ایکڑ ہے۔ آگے آ جائیں جی سپر باسمتی۔ یہ باسمتی کی اعلیٰ قسم ہے۔ یہ 1996 میں متعارف کروائی گئی تھی۔ یہ قسم اب کاشتکاروں میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس کا چاول منڈی میں سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ قسم سب اقسام سے زیادہ منافع دیتی ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ 65 من فی ایکڑ ہے۔ باسمتی 2002۔ یہ بھی رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو نے سن 2000 میں متعارف کروائی۔ یہ ویرائٹی اکاڑا، دیپال پور، رحیم یار خان، ڈی جی خان کے علاقوں میں کافی مقبول ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 60 من فی ایکڑ ہے۔ شاہین باسمتی۔ یہ قسم رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ پنڈی بھٹیا نے سن 2000 میں متعارف کروایا۔ یہ قسم کلراٹھی زمینوں میں کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 60 من فی ایکڑ ہے اور یہ 95 تا 100 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ باسمتی 515۔ یہ باسمتی کی نئی اعلیٰ قسم ہے جسے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو نے عام کاشت کے لیے 2011 میں منظور کروایا۔ اس کا چاول سپر باسمتی سے لمبا، پکائی میں عمدہ، پیداوار میں قدرے زیادہ ہے۔ اس کی فصل سپر باسمتی کی نسبت 4-5 روز پہلے پک جاتی ہے اور ہاتھ سے کٹائی اور پھنڈائی میں بھی بہت آسان ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 70 من فی ایکڑ ہے۔ PS2۔ یہ قسم بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو زیادہ اقسام ہے وہ ہمارے پنجاب میں رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو ہی متعارف کرواتا ہے۔ وہاں گورنمنٹ کا ایک باقاعدہ ادارہ ہے دھان کا۔ تو یہ بھی 2013 میں انہوں نے ہی کالا شاہ کاکو رائس ریسرچ والوں نے متعارف کروایا۔ یہ سیلا چاول بنانے کے لیے سب سے اچھی قسم ہے۔ اس کے دانے کی لمبائی 8 ملی میٹر سے زیادہ ہے۔ پکائی نہایت عمدہ ہے۔ پیداواری صلاحیت 60 من فی ایکڑ ہے۔ سیلا چاول کی بین الاقوامی منڈیوں میں بڑی مانگ ہے، اس لیے اس کی مارکیٹ میں قیمت بھی زیادہ ہے۔ PK 386۔ یہ 2014 میں منظور ہوئی۔ یہ لمبے اور باریک چاول والی فی ایکڑ زیادہ پیداوار دینے والی قسم ہے۔ باسمتی کے مقابلے میں جلد پکنے کی وجہ سے گندم وقت پر کاشت ہو سکتی ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت 70 من فی ایکڑ ہے۔ کسان باسمتی۔ یہ باسمتی کی نئی اقسام ہے۔ 2016 میں عام کاشت کے لیے یہ منظور ہوئی۔ اس کی فصل کا دورانیہ 95 دن ہے۔ اس قسم کا عام چاول کے ساتھ ساتھ سیلا چاول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی عمدہ کوالٹی حاصل کرنے کے لیے پچھیتی کاشت کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس کے چاول کی لمبائی پکائی کے بعد 16.6 mm ہے۔ پنجاب باسمتی۔ یہ باسمتی کی نئی اعلیٰ قسم ہے۔ 2016 میں منظور ہوئی۔ اس کی پیداوار سپر باسمتی سے زیادہ ہے۔ اس کی فصل کا دورانیہ 105 دن ہے اور پودے کا قد بھی سپر باسمتی سے کم ہے، جس کی وجہ سے فصل گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ چناب باسمتی لاسٹ ون، آخری ہے۔
बासमती की इस नई किस्म को भी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू ने 2016 में मुतारफ़ करवाया। ये नई किस्म है। ये किस्म सुपर बासमती से एक हफ़्ता पहले पक कर तैयार हो जाती है, जिससे गंदम की बर वक्त काश्त मुमकिन है। इसकी पैदावार सलीगत भी सुपर बासमती से ज़्यादा है। इसके पौधे की लंबाई 122 सेंटीमीटर है और फसल का दौरान 113 दिन है। हाइब्रिड अक़साम में जो पंजाब में हैं PHB7, Y26, शहनशाह 2, प्राइड 1 और आयर्स सोफिट की भी आम काश्त के लिए मंजूरी दी गई है। जो काश्त नहीं करनी ममनू अक़साम है वो सुन लें: कश्मीरा, माल्टा, सुपरफैन, सुपरा, सुपरी हरगिज़ काश्त ना करें। ये थी कुछ अहम मालूमात जो मैंने आपको जल्दी में बता दी। अगर कोई मसला हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।